السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم۔ آج ہم انشاءاللہ ورب سیکھیں گے، ٹھیک ہے۔ وہ عربک میں آپ اس کو فعل کہتے ہیں، انگلش میں آپ ورب کہتے ہیں آف کورس۔ اچھا، فعل میں اور ورب میں فرق یہ ہے کہ جب بھی آپ انگلش کا کوئی ورب بولیں گے جیسے ایٹ یا ایٹس، ٹھیک ہے، اب آپ کو اس میں یہ نہیں پتہ چلا کہ کام کو کرنے والا کون ہے، جی ہے نا۔ لیکن جب آپ عربی کا کہیں گے اکلا، تو آپ کہیں گے اس نے کھایا، اکلت، اس ایک مؤنث نے کھایا، اس فیمنن نے کھایا، تو اب آپ کو ساتھ میں ڈوئر بھی ایڈ کر رہا، مطلب کرا جا رہا ہے فعل کے اندر، عربک فعل کے اندر، عربک ورب کے اندر۔ جی، تو یہ ایڈوانٹیج ہے الحمدللہ۔ اور ایسے 14 ہیں، 14 ہوتے ہیں ورڈز، 14 ورب ہوتے ہیں، لیکن فی الحال ہم کیونکہ ہی، شی، یو میسکولن، یو فیمنن، ہم آئی کو بھی شامل کر سکتے ہیں، وی کو بھی شامل کر سکتے ہیں۔ جی یہ 6 ورڈز ہیں، 6 فعل ہیں جن کو ہم استعمال کریں گے آج انشاءاللہ۔ جی اور اگر آپ یہ کہیں کہ مثال کے طور پہ میں ٹیچر ہوں، تو میں کہوں گا انا معلم۔ ایک اور آپ پروناؤن یاد رکھیے، ہم نے پروناؤنس پڑھے تھے ہوا، ہیا اور انتا، انتی۔ جی آج 2 پروناؤنس اور یاد کر لیے۔ انا مطلب میں، ٹھیک ہے، انا معلم، میں ٹیچر ہوں، میں ایک ٹیچر، انا معلم، معلم۔ نحنو طلاب، یہ اسٹوڈنٹس ہیں۔ تو ہم سب اسٹوڈنٹس ہیں۔ نحنو کا مطلب ہوتا ہے ہم سب، انا کا مطلب میں، نحنو کا مطلب ہم سب۔ نحنو طلاب، طلاب پلورل ورڈ ہے، طالب کی جمع ہے، طالب سنگولر ہے اور طلاب پلورل ہے۔ تو جب ہم کہیں گے نحنو، تو نحنو آف کورس اس کے معنی ہوتے ہیں وی آر اسٹوڈنٹس، نحنو طلاب، نحن طلاب، جی ہم سب اسٹوڈنٹس ہیں۔ اور انا طالب، میں اسٹوڈنٹ ہوں، انا معلم، میں ٹیچر ہوں، ٹھیک ہے۔ تو انا میرے لیے اور نحنو ہم سب کے لیے، اس میں 2 بھی ہیں، 2 سے زیادہ بھی ہیں، ٹھیک ہے، یہ سب شامل ہے۔ انا اور نحنو یہ 2 ہم پڑھیں۔ یہ 2 پروناؤنس ہم نے آج پڑھ لیے، اور ہوا، ہیا، انتا، انتی، یہ اب ہمارے پاس ٹوٹل 6 پروناؤنس ہو گئے۔ اب ہم ایسے وربس کو سلیکٹ کریں گے عربک میں جس کے اندر یہ 6 پروناؤنس شامل ہیں، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پہ اگر میں یہ کہتا ہوں کہ ذہبا، تو وہ گیا، پاسٹ ٹینس ہے، ذہبا وہ گیا۔ ذہبا کے ساتھ ہمیشہ ایک پریپوزیشن آئے گی۔ پریپوزیشن آپ شاید ہم نے پچھلی بار پڑھا تھا، الا اور الا۔ الا مطلب پر، الا مطلب طرف، ٹھیک ہے، پڑھی تھی آپ نے؟ نہیں پڑھی تھی، اچھا۔ تو پریپوزیشن یاد رکھیے، پریپوزیشنز ہوتی ہیں بیسیکلی جو جملے میں استعمال ہوتی ہیں، سینٹینس کے اندر استعمال ہوتی ہیں، سینٹینس کو جوڑنے کے لیے۔ جیسے ہم کہتے ہیں اعلیٰ، اعلیٰ کے معنی ہوتے ہیں پر، ٹھیک ہے۔ اگر ہم کہتے ہیں کہ میز پر کتاب ہے، تو کتابو علی المکتبی، کتابو علی المکتبی، جی۔ تو اعلیٰ جو ہے اپنے بعد والے اسم کو حالت جر میں لے آئے گا۔ جر کہتے ہیں ایسے اسم جس کے نیچے ایک زیر یا 2 زیر آئیں۔ اگر ال آ گیا تو ایک زیر آئے گا، اور ال نہیں ہے تو 2 زیر آئیں گے اعلیٰ کے بعد، ٹھیک ہے۔ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ نکلا مسجد سے، یا وہ نکلا کلاس روم سے، تو ہم نکلنے کے لیے ورڈ استعمال ہوتا ہے، فعل استعمال ہوتا ہے، وہ ہے خرجا، خرجا۔ تو اور دوسرا پریپوزیشن ہم استعمال کریں گے اب خرجا کے ساتھ، وہ ہے من خرجا، من۔ تو خرجا من الفصلی، من الفصلی۔ اب جب ہم، ویسے تو ورڈ ہے جو پریپوزیشن ہے وہ ہے من، میم کے نیچے زیر اور نون پہ سکون ہے، لیکن جب ہم ملا کے پڑھیں گے تو نون کے اوپر زبر لگا دیں گے، من المسجدی، من الفصلی، من البیتی، ٹھیک ہے۔ تو خرجا من الفصلی، وہ نکلا کلاس روم سے۔ تو 2 پریپوزیشن آپ کو یاد رکھنا ہے جو فعل کے ساتھ استعمال ہو رہے ہیں، ایک تو ہے الا اور دوسرا ہے من۔ جی، اس میں ہوا کہاں استعمال ہو رہا ہے؟ خرجہ میں، خرجہ کے اندر ہوا انبلٹ ہے نا۔ میں نے آپ کو بتایا کہ ہر فعل کے اندر ہوا موجود ہے، ہر فعل کے اندر پریپوزیشن موجود ہے، وہ پروناؤن موجود ہے۔ اب جیسے ہم کہتے ہیں ذہبا، تو ذہبا کی جو ترجمانی ہم کرتے ہیں، ٹرانسلیشن ہم کہتے ہیں کہ وہ گیا، ہی وینٹ۔ ہی آلریڈی اس کے اندر ہے، اس کے اندر اگر ہم کہیں گے ذہبا، تو یہ 3 لیٹرز ہے، اس میں 3 لیٹر ورڈ ہے، تینوں کے اوپر زبر ہے، ذہبا پاسٹ ٹینس ہے، جس کے معنی ہوتے ہیں وہ گیا۔ گیا نہیں ہوگا، وہ گیا، یعنی ساتھ میں ہم پروناؤن کو بھی استعمال کر رہے ہیں۔
اچھا، جیسے اسی سینٹینس کو ہم لے لیں خرجہ من الفصلی، تو اس میں خرجہ میں ہوا شامل ہے کہ خرجہ وہ کے اندر ہوا شامل ہے. اگر ہمیں لڑکی کو مؤنث میں بولنا ہے خرجت، خرجت للفصل، خرجت من الفصلی. خرجت من الفصلی. جی اور اگر ہم وہ بہت ساروں کو بولتے ہیں پلورل میں نہیں، ابھی ہم بہت سو پہ کنسنٹریٹ نہیں کریں گے. ابھی ہم ہی، شی، یو فیمنن، اور آئی اور وی، یہ 6، کیونکہ ہم نے 6 پروناؤنس پڑھے، جی جی تو ہم شروعات ان 6 سے کرتے ہیں. پہلے ہمیں ان کا استعمال آ جائے سینٹینس میں، اس کے بعد پھر ہم نیکسٹ لیول پہ پہنچیں گے انشاءاللہ. تو ابھی جو ہمیں یاد رکھنا ہے فی الحال وہ یہ ہے کہ ہم وہ وربس استعمال کر رہے ہیں جن کے ساتھ پریپوزیشن استعمال ہو رہی ہے. اور پریپوزیشن میں نے آپ کو 2 بتائیں. ذہبہ کے ساتھ ہمیشہ الا آئے گا، جی کیونکہ الا کے معنی ہوتے ہیں طرف بھی یا کو جی استعمال ہم کرتے ہیں. اور دوسرا ہے خراجہ کے ساتھ من، خراجہ کے ساتھ من. ٹھیک ہے. اگر ہم کہتے ہیں کہ وہ نکلا مسجد سے، تو ہم کیسے کہیں گے؟ خرجہ من المسجد، خرجہ من المسجدی، مسجدی، کیونکہ وہ حالت جر میں آئے گا. حالت جر میں لے آئے گا. وہ من جو ہے حالت جر میں لے آئے گا. خرجہ من المسجدی. جی. اگر ہم کہتے دوسرا جملہ آپ بتائیے. وہ نکلا کلاس روم سے، خرجہ من الفصلی. وہ نکلا گھر سے، خرجہ من البیتی. وہ نکلا یونیورسٹی سے، خرجہ من الجامعتی. ویری گڈ. اگر ہم کہتے ہیں وہ گیا، ٹھیک ہے، وہ گیا کے ساتھ الا استعمال کریں گے. وہ گیا ذاہبہ ہے نا، وہ گیا یونیورسٹی. ذهب لل الل، ذهب الى الجامعتی. ویری گڈ. ذهب الى الجامعتی. وہ گیا اسکول. ذهب الى مدرستی. مدرستی. جی. ذهب الى المدرستی. وہ گیا گھر کو یا گھر کی طرف. ذهب الى البیتی. وہ گیا کلاس روم کی طرف. ذهب الى الفصلی. ویری گڈ. اب ہم اس کے اوپر اس کو فیمنن کے ساتھ بناتے ہیں ان سینٹینسز کو. اگر میں یہ کہتا ہوں کہ وہ ایک مؤنث نکلی کلاس روم سے، ذهبت من نکلی. خرجت من الفصلی. ویری گڈ. خرجت من الفصلی. وہ نکلی یونیورسٹی سے. خرجت من الجامعتی. ویری گڈ. وہ نکلی گھر سے. خرجت من البیتی. وہ نکلی اسکول سے. خرجت من المدرستی. ویری گڈ. وہ گئی یونیورسٹی. ذہبت من ذہبت کے ساتھ الہ. ذہبت الى الجامعتی. ویری گڈ. وہ گئی اسکول. ذہبت الى المدرستی. وہ گئی گھر. ذہبت الى البیتی. وہ گئی کلاس روم. ذہبت الى الفصلی. ویری گڈ. کلیئر ہو گیا کانسیپٹ؟ جی. تو 2 ہم نے آج ورڈ یاد کرے، وہ ہے خرجہ اور ذہبہ. خرجہ کا مطلب وہ نکلا یا وہ نکلی، خرجہ مطلب وہ نکلا، خرجت وہ نکلی، ذہبہ وہ گیا، ذہبت وہ گئی. لیکن دونوں کے ساتھ ہم پریپوزیشن بھی استعمال کر رہے ہیں. خرجہ کے ساتھ کون سی پریپوزیشن ہے؟ من. اور ذہبہ کے ساتھ الا. ٹھیک ہے، یہ آپ کو یاد رکھنا ہے. اچھا، اگر ہم کہیں گے کہ تم نکلے اور تم نکلی، ٹھیک ہے، تو اب اس کے لیے خرجتا ہو جائے گا. خرجتا تم نکلے، خرجتی تم نکلی. ذہبتا تم گئے، ذہبتی تم گئی. سوری. تم نکلے یونیورسٹی سے. خرجتا من الجامعتی. تم نکلے کلاس روم سے. خرجتا من الفصلی. اگر ہم اس کو سوال میں کنورٹ کریں تو آپ کو پتا ہے کیسے کریں گے؟ کیا شروع میں لے کر آئیں گے؟ حمزہ. اخرجتا، کیا تم کلاس روم سے نکلے؟ اخرجتا من الفصلی. کیا تم گھر سے نکلے؟ اخرجتا من البیتی. کیا تم یونیورسٹی سے نکلے؟ اخرجتا من الجامعتی. ویری گڈ. اسی طرح سے اگر ہم کہیں گے کہ شروع میں حمزہ لے آئیں گے ذہب سے پہلے، تو کیا وہ یونیورسٹی کی طرف گیا؟ اذهب الى الجامعتی.
کیا وہ گھر کی طرف گیا؟ اذهب الى البيت. کیا وہ مسجد کی طرف گئی؟ اذهبت الى المسجد. کیا وہ یونیورسٹی کی طرف گئی؟ اذهبت الى الجامعة. اب ضروری نہیں کہ میں طرف کہوں، میں تو آپ کو پریکٹس کے لیے کرا رہا ہوں. ویسے تو ہم عموماً جملے میں کیا کہتے ہیں، وہ کیا وہ یونیورسٹی گئی ہاں ہے نا، کیا وہ گھر گئی. تو ہم طرف تو استعمال نہیں کرتے ہیں، لیکن یہ کیونکہ پریکٹس کر رہے ہیں تو طرف ورڈ استعمال کر رہا ہوں. تو آپ نے ہوا، ہیا، انتا، انتی کے ساتھ کر لیا. اب ہم انا اور نحنو کے ساتھ بھی اس کو ایڈ کرتے ہیں. آئی ٹھیک ہے، اور تو میں نکلا اسکول سے، تو میں کیسے کہوں گا؟ انا. میں نے آپ کو ورڈ نہیں بتایا نا، فیل نہیں. انا استعمال نہیں ہوگا. خرجتو. خرجت. خرجتو، میں نکلا یونیورسٹی سے. خرجت خرجت من الجامعة. میں نکلا گھر سے. خرجت من البيت. میں نکلا کلاس روم سے. خرجت من الفصل. میں نکلا مدرسے سے. خرجت من المدرسة. میں نکلی بھی ایسے ہوگا کیونکہ اگر مؤنث ہوگی تو آپ کے منہ سے اچھا نہیں لگا، میں نکلی. ٹھیک ہے، تو لیکن مؤنث بھی یہی بولے گی، خرجتو. خرجت دونوں کے لیے استعمال سیم ہے، کیونکہ بولنے والا متکلم ہے نا وہ. تو اگر میں بول رہا ہوں تو وہ میسکولن میں کنورٹ ہو گیا، اور کوئی میری جگہ فیمنن ہے وہ بول رہی ہے تو اس کے لیے وہ کنورٹ ہو گیا فیمنن میں. اچھا ہے نا، انا تو اپنے لیے استعمال ہوتا خود ہے. کو معلوم ہے ہم مؤنث ہیں یا مذکر. اگر ہم کہیں کہ میں گیا یونیورسٹی، ذهبت. ذهبت من گیا طرف. ذهبت الى الجامعة. میں گیا کلاس روم کی طرف. ذهبت الى الفصل. میں گیا گھر. ذهبت الى البيت. میں گیا اسکول. ذهبت الى المدرسة. میں گیا مارکیٹ. ذهبت الى السوق. ٹھیک ہے، السوق. الى السوق. ذهبت الى السوق. ذهبت الى السوق. اگر ہم جیسے کہتے ہیں کہ ہم سب گئے تو اس لیے ہوگا ذهبنا. ذهبنا. اور دوسرا ہوگا خرجنا. ذهبنا خرجنا. ٹھیک ہے، ہم سب گئے یونیورسٹی. ہم سب اور ہم دونوں ہی ایک ہی چیز ہے. ذهبنا الى الجامعة. ہم گئے گھر. ذهبنا الى البيت. ہم گئے مسجد. ذهبنا الى المسجد. ہم گئے اسکول. ذهبنا الى المدرسة. ہم گئے مارکیٹ. ذهبنا الى السوق. الى السوق. الى السوق. جی، ذهبنا الى السوق. اب ہم خرجنا کے ساتھ پریکٹس کرتے ہیں. ہم لوگ نکلے یونیورسٹی سے. خرجنا خرجنا من الجامعة. ہم لوگ نکلے کلاس روم سے. خرجنا من الفصل. ہم لوگ نکلے مارکیٹ سے. خرجنا من السوق. ہم لوگ نکلے گھر سے. خرجنا من البيت. صحیح، الحمدللہ. تو اب ہم نے 4 بلکہ 6 ورب پڑھے: ذہبا اور ذہبتا، ذہبا ذہبت، ذہبتا ذہبتی، ذہبتو ذہبنا. ذہبا کے ساتھ کون سی پریپوزیشن استعمال ہوگی؟ من. میں سوچا تھا من کہنے والے. چلو، اور پھر خرجہ کے ساتھ من. خرجہ کے ساتھ من. اب آپ ریپیٹ کریے کہ میں نے آپ کو 6 ورب کون کون سے بتائیں اور ساتھ میں پریپوزیشن بھی. کوئی ایک ایگزامپل لے لیتے ہیں، ہم جامعاتی کا ایگزامپل لے لیتے ہیں، یونیورسٹی کا. بتائیے. ہم نے پہلے ذہبہ کے ساتھ بنائیے. ذہبہ من الجامعتی. ذہبہ کے ساتھ الہ. اچھا، خرج کے ساتھ من. ذہبہ الی الجامعتی. میں جامعہ اسکول گیا. جامعہ یونیورسٹی. ذہبہ کے لیے ہم کہیں گے ہوا ہے اس کے اندر پروگرام، تو وہ گیا یونیورسٹی. وہ گیا یونیورسٹی. ذہبہ الی الجامعتی. اور پھر سے کہیے ذہبہ. ذہبہ الی الجامعتی، وہ گیا یونیورسٹی کو. اور خرجہ من الجامعتی. نہیں، صرف ایک ہی ذہبہ کے ساتھ بتائیے، لیکن 6 پیٹرن الگ الگ بتا دیے مجھے کیسے سینٹنس بنیں گے. اچھا، ذہبہ
من الجامعتی، نہیں ذهب ذهب الى الجامعتی، ذهبت الى الجامعتی، ذهبنا ذهبت الى الجامعتی، ذهبتی ذهبتی الى الجامعتی، ذهبت ذهبت الى الجامعتی، ذهبنا الى الجامعتی. ویری گڈ. اسی طریقے سے خرجا خرج الى خرجا من خرج من الجامعتی، خرجت من الجامعتی، خرجت من الجامعتی، خرجتی من الجامعتی، خرجتو من الجامعتی، اور خرجنا من الجامعتی. ویری گڈ. یہ 6 ورب آپ کو یاد رکھنا ہے، بہت ایزی ہیں الحمدللہ. ایک بار آپ ان کے ساتھ پریکٹس کریں گے تو دوسرے ورب بھی سارے وربس اسی پیٹرن کو فالو کریں گے. ٹھیک ہے. جتنے بھی مثال طور پہ میں نے سب میں جو لاسٹ اینڈ پوائنٹ ہے وہ تو، ہاں تا، سب کی اپنی اپنی پہچان ہے. اینڈنگ جو وہ ہے آپ کے ساؤنڈ وہ ایک سی رہے گی. سارے فیل کی جتنے بھی عربک میں فیل آئیں گے، مثال طور پہ میں فیل کو چینج کر کے دکھاتا ہوں آپ کو. ہم یہ کہتے ہیں اخبرا، اس نے خبر دی. اخبرا اس نے خبر دی. ٹھیک ہے. تو اگر ہم یہ کہیں گے کہ اس نے خبر دی اخبرا، اسے ایک مؤنث نے خبر دی اخبرت. ٹھیک ہے. تم نے خبر دی اخبرتا. تم نے ایک مؤنث نے خبر دی اخبرتی. میں نے خبر دی اخبرتو. ہم نے خبر دی اخبرنا. ٹھیک ہے. تو سارے فیل اسی پہ آئیں گے. بس فیل ڈفرینٹ فیل آپ چینج کرتے رہیے اور وہ پیٹرن وہی رہے گا. ٹھیک ہے. اور 2 آپ فیل جو ہم نے پڑھے اس کے ساتھ پریپوزیشن بہت امپورٹنٹ ہے، وہ یاد رکھنی ہے آپ کو انشاءاللہ، تاکہ اس کمبینیشن کے ساتھ جب بھی ہم سینٹنس بنائیں تو آپ بآسانی اس کے سینٹنس بنا سکیں. تو ابھی جو پچھلی پوزیشن ہم نے پڑھی وہ صرف خرجتا اور ذہابہ کے ساتھ والی تھی. خرجہ اور ذہابہ کے ساتھ. خرجہ ہمیشہ منل کے ساتھ آئے گی، من کے ساتھ، اور ذہابہ الا کے ساتھ. کیونکہ ذہابہ کے معنی ہوتے ہیں گیا. اب کدھر گیا، کس طرف گیا. ظاہر سی بات ہے آپ کس طرف گیا تو طرف کے نہیں الا. اور جب آپ کہتے ہیں نکلا تو بھائی کہاں سے نکلا، تو من استعمال ہوتا ہے اس میں سے. ہاں. تو بہت ایزی ہے. یعنی آپ اس کے اوپر کوشچن بنا دیے، جب کوشچن بنائیں گے تو جواب آپ کو خود بخود مل جائے گا، آنسر مل جائے گا. تو اس سے آپ کو پریپوزیشن سمجھ میں آ جائے گی انشاءاللہ. آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس ورب کے ساتھ زیادہ زیادہ پریکٹس کریے. ووکیبلری آپ کے پاس ہے. ہم لوگ اپنے جو یوٹیوب چینلس ہیں اور فیس بک ہمارا جو پیج ہے اس پر ہم عربک ووکیبلری بھی روزانہ ویڈیوز ڈال رہے ہیں تاکہ آپ لوگ اس سے پریکٹس کریں، اس سے فائدہ اٹھائیے انشاءاللہ. میری گزارش آپ سے پھر وہی رہے گی، ایک ہی بات میں بار بار آپ سے کہوں گا کہ لکھ کر پریکٹس کریے. جتنا زیادہ آپ لکھیں گے انشاءاللہ اتنی تیزی کے ساتھ آپ کو عربک آئے گی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ کہاں زیر زبر پیش سکون لگانا ہے ورب کے اوپر یا کسی اسم کے اوپر، یعنی ورڈ کے اوپر بھی. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری آسانی فرمائے. ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.